أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ تغابن آیت نمبر 11. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جب مصیبت آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر مکمل یقین اور ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مصیبت کے وقت صبر کی اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی راہ دکھا دیتا ہے اور سنوار دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے کہ کس نے مصیبت کے وقت صبر کیا، کون اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا اور کس نے نہیں کیا، اور اللہ ہر ایک کو اس کی حکمت کے مطابق جزا اور سزا دے گا. یہ آیت سورہ تغابن آیت نمبر 11 ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں تو بس اب دنیا ہماری بہترین اور اچھی گزرے گی. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اس دنیا کے اندر نشیب و فراز، گرمی سردی، صحت و بیماری، تنگ دستی، خوشحالی، عمارت اور فقر، اونچ نیچ، عروج و زوال سب آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے. اور آپ سے پہلے جو لوگ آئے ان پر بھی آتے رہے، اور آپ کے بعد جو آئے ان پر بھی آتے رہیں گے. کوئی شخص اس سے بری نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر تو یہ زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہی کیوں خطرے میں ہیں، سیلاب آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، ایمان والا ہی کیوں نقصان میں، کافر تو اپنے مزے عیش کر رہے ہیں. تو بھائی اس لیے کہ حدیث میں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان اور ایمان والے کے لیے تو قید خانہ ہے کہ مصیبتیں جھیلتا ہے، اللہ کے حکم کی ماتحتی کرتا ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، جیسے چاہے رہے. ایمان والے کے لیے تو قید خانہ ہے کہ دوسرے کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کی مرضی کا محتاج ہے. حلال اور حرام کو دیکھنا ہے، صحیح غلط دیکھنا ہے، حق و باطل دیکھنا ہے، اونچ نیچ برداشت کرنی ہے. اور ایمان والوں میں جو سب سے زیادہ کمال اور بہترین اور ایمان والے ہیں جیسے انبیاء، ان پر مصیبتیں پریشانیاں سب سے زیادہ آتی ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیوں کا شکار اس دنیا میں انبیاء رہے ہیں. تو یہ آیت ایمان والوں کے لیے داد رسی اور تسلی کا سامان ہے کہ مصیبت آ جائے، مصیبت لانے والے فعل ہیں، اس پر توجہ کریں کہ کیوں آئی. ایمان والے کا تو عقیدہ ہے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تم پر کوئی بھی مصیبت ہے وہ تمہارے اپنے برے اعمال اور بد عملی کا نتیجہ ہے. اور ایسا نہیں کہ اللہ تمہاری ہر بد عملی پر تم کو پکڑ کر رہا ہے، نہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تمہاری بہت سے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، لوگ جو گناہ کر رہے ہیں اللہ سب پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اس زمین کی دھرتی پر کسی چلنے پھرنے والی مخلوق کو زندہ ہی نہ چھوڑوں. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے ایک مقررہ مدت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، مدت آئے گی تو پھر اللہ دیکھ لے گا. اور ایک جگہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب مدت آ جائے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے جائے گی اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھے گی. حکم ہوگا تو آ کر رہے گا. تو ایمان والا ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بس ایمان لے آیا اب بس آسانی آسانی، نہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ کا ارشاد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس چھٹ ہو گئی، ان کی
چھوڑ دیے جائیں گے صرف ایمان کے اس وعدے پر، نہیں، ہم یفتنون، ان کو آزمایا جائے گا. اور صرف یہ نہیں کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہم نے سب کو آزمایا ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ جس طریقے سے نوٹ کو تھوڑا سا آدمی کھرک کر دیکھتا ہے، کھرچنے کے ذریعے سے اسکریچ کر کے کہ آیا حقیقت ہے یا صحیح ہے، اب جعلی ہے. اسکریچ کارڈ آتے ہیں، ان کو اسکریچ کر کے چیک کرتا ہے کہ آیا واقعتاً ڈیجٹ اور نمبر صحیح ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ایمان کے اندر جھوٹا ہے. تو یہ مصیبتیں تو آتی رہیں گی. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے بس تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، وہ جو تم سے پہلے امت پر مصیبتیں آئیں وہ نہ آئیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مالی جانی تکلیفیں ان کو بھی آئیں. وَزُلْزِلُوا، اتنی تکلیفیں آئیں، ان کو اتنا جھنجھوڑ دیا ان تکلیفوں نے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے پیروکار بھی آخر کہنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. تو مصیبت تو اور تکلیفیں تو آتی رہیں گی، لیکن دیکھیں اس مصیبت و تکلیف پر اللہ کی طرف سے وعدہ بھی تو ہے. مصیبت اگر آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو پھر وہ مصیبت نہیں، آزمائش ہے کہ اس نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا. اور مصیبت آئی اور وہ آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکی تو بس پھر وہ آزمائش نہیں ہے، مصیبت ہے. چھوٹا سا کانٹا حدیث شریف میں ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من ہم ولا نصب ولا حزن، مسلمان کو کوئی فکر، کوئی غم، کوئی چوٹ لگتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو حتی الشوک یشاکوہا، کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت، چھوٹی سی مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں. اس کی مصیبتوں کی اس آنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو مصیبت ایمان والے کے لیے درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور آخر کے اندر تسلی کا سامان ایسے ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ حکم الہی کے بغیر نہیں آتی. آخر کے اندر بس یہی ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے اللہ یہ ہمارا آپ پر ایمان ہے، رضا بالقضاء، کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ تھا، ہو کر رہنا تھا. ہمارا ایمان ہے کہ ہم تیرے اس فیصلے پر راضی ہیں. مصیبت اللہ سے مانگے نہیں، اللہ سے صبر مانگے نہیں، لیکن آ جائے تو صبر کرے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں اور نیکیاں میں اضافہ ہو، گناہ ہمارے ختم ہو جائیں. تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ان پر تکلیف نہیں آتی. اللہ کے محبوب بندوں پر بھی تکالیف آتی ہے، آزمائشیں ان پر بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی، لیکن وہ صبر کرتے ہیں. ایمان والے کی زندگی میں بھی کبھی جان کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی اولاد کے لیے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن صحت مند ایمان جس کے پاس ہے وہ ان آزمائشوں کو اللہ کی دین اور رب کا عطیہ سمجھ کر ان پر راضی ہو جاتا ہے. اور یہی ایمان کی علامت ہے. جتنی نیکیاں ہیں اللہ نے اس پر بتایا کہ میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، لیکن ایمان والا کوئی بھی نیکی کرے اللہ ناپ ناپ کر دے رہا ہے. صدقے کے اوپر 700 کا ہے، لیکن بہرحال ایک عادت ہے. صبر وہ نیکی ہے کہ مصیبت آئی، تکلیف آئی اور آپ نے جزا فضا اور شکوے شکایات نہیں کیے، بلکہ آپ نے کہا بس میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں. تو یہ صبر وہ نیکی ہے کہ اللہ بھر بھر کر دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ ان صبر کرنے والوں کو جو نوازتا ہے بغیر حساب و کتاب کے. لہذا ہمارے دین کے اندر مایوسی نہیں ہے، نعمت ہو یا مصیبت سب کمائی کا سیزن ہے. مومن کا تو کسی حال میں گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے بھائی. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، ایمان والے بندے کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے. ایمان والے بندے کا تو معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کا تو کسی حال میں گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. اگر تکلیف آئی صبر کرے اجر ملے گا، نعمت آئے شکر کرے اجر ملے گا. تو نعمت ہو یا مصیبت میرے اور آپ کے لیے کمائی کا سیزن ہے،
کیونکہ مومن کا تو کسی حال میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ مومن پر آنے والی وہ تکلیف جس میں وہ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، یہ تکلیف عذاب ہے، اور وہ تکلیف رحمت ہے کہ جو آئے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بعض اوقات تکلیف پر آپ نے صبر کیا، اجر اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ تو جب بھی تکلیف ہو تو اس بات کا کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی، سورۃ البقرہ میں فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً دل سے پڑھیں کہ اللہ یہ چیز آپ کی ہی تھی، آپ نے لے لی، اب ہم بھی آپ کے پاس ہی آئیں گے، اس کا بدلہ آپ سے وہاں لے لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا نہیں ہے، دل سے اس بات کو آمادہ کرنا ہے، اللہ یہ چیز آپ کی ہی تھی اور آپ نے لے لی، اب ہم بھی آپ کے پاس ہی آئیں گے، اس کا بدلہ آپ سے وہاں لے لیں گے، اس میں کیا برائی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کراچی ایئرپورٹ پر آپ گئے تو آپ سے سامان لے لیا گیا کہ بھائی جہاز کے لگیج ایریا کے اندر ہم رکھ دیں گے، اور یہاں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ لیں گے، یہاں سے آپ جا رہے ہیں سعودی عرب، وہاں سے آپ کو واپس کر دیں گے، تو آپ خوش بھی تو ہو جائیں گے نا کہ اچھا ہوا، بوجھ بھی ہلکا ہوا اور منزل مقصود پر مل بھی گیا۔ تو اگر کوئی چیز اللہ دنیا میں لے لے اور کوئی مصیبت آ جائے تو آخرت میں آپ کو مزید انعامات کے ساتھ واپس ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو یقین کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا، اس دعا کا اہتمام ہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کسی تکلیف پر اجر اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، جیسے اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس کی ضائع شدہ چیز سے بہتر چیز عطا کر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے دل میں کہا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلا گھر ہے جو حضور کے پاس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا، لیکن میں نے پھر بھی اس دعا کو پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر عطا کیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود نکاح کی پیشکش کی اور مجھ سے نکاح فرما لیا اس دعا کی بدولت۔ تو بھائی اللہ نعمتیں دے کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو وہی اللہ کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بھی اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ نعمت دے یا آزمائش، اللہ کی ذات بڑی حکیم ہے۔ بیماری ہو یا آزمائش، مصیبت ہو یا تکلیف، ہمارا کام ہے دعا کرنا، عبادت میں زور لگانا، یہی اللہ سے قرب اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آزمائش انبیاء پر بھی آتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام 10 سال بیماری میں رہے۔ مشکلات اللہ کے قریبی بندوں پہ بھی آتی مگر اللہ کے در کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور جب مشکلات پر صبر کریں گے تو مشکلات اس زندگی کا حصہ ہیں، دنیا بھی سکون سے گزرے گی۔ اور ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا کے اندر سمجھیں کہ اس دنیا کا خمیر، اس دنیا کا مادہ اور اس دنیا کی بنیاد ناگواری ہے مومن بننے کے لیے۔ لہٰذا کبھی خوشی مل جائے اور راحت اور آرام کا جھونکا آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ بھائی اس دنیا میں تو ناگواری ملنی تھی، دیکھو اللہ نے کتنا اچھا معاملہ کر دیا۔ لیکن غم مل جائے تو سوچیں کہ بھائی یہ دنیا تو ہے ہی ناگواری کی جگہ، بس ناگواری مل گئی، اور آخر کے اندر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، رضا بالقضاء، اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ مصیبت جب بھی آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت اور تکلیف اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، لہٰذا یہ سمجھ کر تکلیف پر صبر کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو راہ دکھاتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر تکلیف پر صبر کرنے کی فضیلت ڈالتا ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس نے صبر کیا اور کس نے نہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے منہ موڑا اور بات نہ مانی اور اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف البلاغ المبین، اللہ کے حکم کو واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ قرآن مجید میں جہاں بجا اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ نجران قبیلے کا ایک وفد نصارہ تھے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ حضور کے اوپر آیت نازل ہوئی، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے اتنی محبت ہے تو بھائی پھر میری بات مانو۔ نبی فرما رہے میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع اللہ کی محبتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت سے پہلے نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع۔ نبی کی بات ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین میں بات گھڑ لی جائے۔ اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے، آپ نے کچھ کہا۔ اللہ کے نبی سے محبت ویسی ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جیسے صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ عبادت کے اوپر حریص تھے، لیکن جب صحابہ نے کوئی عبادت نہیں کی تو میں اور آپ اس عبادت کو کر کر کیا کریں گے؟ لہذا سنت جو ہے یہ نام ہی اس بات کا ہے کہ حضور سے محبت حضور کے طریقے پر، اور بدعت نام ہے حضور سے محبت نت نئے طریقوں پر، اپنے طریقوں پر۔ جب ہی آپ دیکھیں بدعت تبدیل ہوتی ہے، کہیں آپ پاکستان میں کوئی دین کے اندر نئی چیز گھڑ لی گئی وہ الگ چیز ہے، اور کہیں اور جائیں ایک نئے طریقے سے ہو رہا ہے، کسی اور ملک میں جائیں نئی طریقوں سے ہو رہی ہے، بدعت ہے۔ سنت وہ ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی طریقے پر ہو رہی ہے۔ اذان دیکھیں، اذان حرم شریف میں دوسری جگہوں پر انبیاء سے صحابہ سے روایات کے اندر کیا ثبوت ہے؟ اللہ اکبر سے ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس اذان کے اندر اللہ اکبر سے پہلے اضافہ کرنا یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پوری اذان دے کر اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا، یہ سب غلط ہے، بدعت ہے۔ کہ جب کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دے کا کہا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، تو میں اور آپ کہیں کو کریں بھائی؟ مشہور صحابی رسول امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لائق ترین فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابن عمر زندگی کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو میں انہیں پکڑ کر مسجد میں لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہم ایک مسجد میں داخل ہوئے، اذان ہو چکی تھی کہ اذان کے بعد ایک شخص نے اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کے ساتھ لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ اذان دیے، اذان ہونے کے بعد مسجد کے احاطے میں کھڑا ہو کر نماز کے لیے آ جاؤ بھائی، نماز کے لیے آ جاؤ، اعلان شروع کر دیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، اس شخص سے فرمایا ارے تم پاگل ہو، تیری اذان میں نماز کی جو دعوت تھی کیا وہ لوگوں کو بلانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ حضرت مجاہد کہتے ہیں ابن عمر نے مجھ سے کہا اخرج بنا فإن هذه بدعہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ حضرت ابن عمر نے کہا مجھے اس مسجد سے لے چلو مجاہد، اس لیے کہ بدعت ہے، اور جہاں بدعت کا ارتکاب ہو میں وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ لہذا بلکہ ترمذی کی روایت میں کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه، مجھے اس بدعتی کے یہاں سے لے چلو۔ مجاہد فرماتے پھر ابن عمر نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس شخص نے اذان کے بعد لوگوں کو نماز کی طرف بلایا تھا اس نے کسی کو گالی تو نہیں دی تھی، کسی کو برا بلا تو نہیں کہا تھا، کوئی برا کام کیا تھا؟ نماز جیسی افضل ترین عبادت کے لوگوں کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھلائی کی دعوت دینے والا بھلائی کرنے والے کی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہے، لیکن دیکھنے میں عمل نیکی اور ثواب لگ رہا تھا۔ مگر حضرت ابن عمر نے اس شخص کو بدعتی اور اس کے اس عمل کو بدعت فرمایا، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکے بھی نہیں، گناہ والے ماحول سے دور بھاگے۔ معلوم ہوا کہ جب حضور کا حکم نہیں ہے، جب حضور نے کہا نہیں دین میں، آپ کیسے نئی بات کر سکتے ہیں؟ حضرت مجاہد بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت مجاہد ہی فرماتے ہیں میں ایک روز مسجد نبوی کے اندر تھا تو دیکھا کہ حضرت ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور حدیث میں کہ والناس یصلون الضحیٰ فی المسجد، کچھ لوگ مسجد کے اندر جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، ایک چیز پر جمگھٹا ڈال کر ایک ساتھ
کھڑے ہو کر چاش کی نماز پڑھ رہے تھے. تو ہم نے ابن عمر سے ان لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ بھئی چاش کی نماز تو پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن چاش کی نماز کے لیے اس طرح مسجد میں اجتماعیت سے اس اہتمام کے ساتھ جمع ہونا اور مل کر پڑھنا. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بدعتن، یہ بدعت ہے، بدعت ہے. حالانکہ اس بدعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چاش کی نماز بدعت ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے چاش کی نماز کو مسجد میں ظاہر کر کے اتنے اہتمام سے سب کا مل کر پڑھنا، یہ اجتماع اور اہتمام بدعت ہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے کہ ایک شاگرد حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو کے اندر بیٹھا تھا، اس نے چھینک ماری اور چھینک مارنے کے ساتھ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ابن عمر نے جملہ سنا، فرمایا کہ یہ مبارک کلمات تو میں بھی کہتا ہوں، بڑے خوبصورت کلمات ہیں، لیکن جس موقع پر تم نے یہ کلمات ادا کیے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات نہیں سکھائے. ترمذی کی حدیث سے آپ نے فرمایا علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال. حضور نے تو ہمیں اس موقع پر یہ سکھایا تھا کہ جب چھینک آئے تو پڑھیں الحمدللہ علی کل حال. معلوم ہوا، اندازہ کیجئے کہ والسلام علی رسول اللہ جیسا پاکیزہ اور پیارا جملہ تھا، مگر چھینکنے کے بعد ابن عمر نے یہ جملہ پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ چھینک کے بعد صرف الحمدللہ کہنا یہ حضور سے منقول ہے، اور جو منقول ہے اسی پر اکتفا کرنا یہ دین کا تقاضا ہے. اب چھینکنے کے بعد کوئی بھی جملہ الحمدللہ سے زائد کہنا ثواب اور نیکی نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، بدعت ہے. تو یہ دین کے اندر کسی بھی نئی بات کو پیدا کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے. اور اسی آیت کے اندر حکم ہے کہ جیسے رسول کا ہے بس ویسے بات وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بات مانو. اس سے آگے نہ بڑھو. حضور سے محبت کرو حضور کے طریقے پر، یہ ہے سنت. اور حضور سے محبت کرو اپنے نت نئے طریقوں پر، سڑکوں پر لائٹیں لگا کر، خمخمے لگا کر، نعرے لگا کر، جلوس لگا کر. یہ محبت آپ کا اپنا خود ساختہ من گھڑت دین ہے. اس کی کوئی ہے نظیر تو پیش کیجئے، حضور نے اپنی زندگی میں کیا ہو، خلفائے راشدین نے کیا ہو. لے دے کر کہتے ہیں کہ بس وہ پیر کے دن حضور پیدا ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا کہ پیر کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا، تو اس لیے جب حضور پیر کے دن روزہ ہو رکھتے ہیں تو حضور نے پسند فرمایا ہے، گویا اپنے پیدا ہونے کے دن کو منایا ہے، تو اس لیے ہم بھی مناتے ہیں. تو بھائی حضور نے تو پیر کے دن منایا، اور پیر کتنی آتی ہیں؟ مہینے کے اندر 4 سے 5 پیریں آ رہی ہیں، تو آپ ہر پیر کو تو نہیں مناتے. آپ تو ایک خالی مخصوص ربیع الاول کی تاریخوں میں منا رہے ہو. مناؤ پھر ہر ہفتے کی پیر کو، ہر پیر کو. پھر مناؤ ہر مہینے میں 4 سے 5 دفعہ. پھر مناؤ ہر مہینے کے اندر 4 سے 5 دفعہ. پھر مناؤ سالوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جگہ. نہیں، ایک مخصوص ربیع الاول کے مہینے کے اندر اپنا خود ساختہ دین گڑھ لینا، یہ سراسر بدعت ہے، سراسر بدعت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث من امرنا هذا ما ليس من فهو رد. دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑے وہ بات ختم، مردود ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، بات مانو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور بات مانو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے بات نہ مانی، اعراض کیا، منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. اور بدعتی یہ شخص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حضور نے شاید دین کو پورا ہمیں بتایا نہیں، جبھی تو نئی باتیں گھڑتا ہے. اگر نئی باتیں گھڑتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب وہ سمجھ رہا ہے کہ حضور نے دین ہمیں پورا نہیں بتایا. اور اب کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، یہ رسول جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے سب پیغام پہنچا دیجئے اس امت کو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو بدعتی ہے اپنے دین کے اندر نئی باتیں گھڑ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے شاید کہ حضور نے گویا کہ کوئی کام کے اندر خیانت کی ہے، کوئی دین آپ کو پورا نہیں بتایا. ہرگز ایسی بات. حضور نے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے رسالت کا حق بخوبی انجام دیا اور اچھے طریقے سے ادا کیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو جب مصیبت آئے تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. صرف مصیبت ہی نہیں بلکہ ہر حالت میں اللہ پر مسلمان کا بھروسہ رہے، یہی ایمان والا ہونے کی نشانی ہے. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کے بارے میں سورۃ الملک کی آخری آیتوں کے اندر تفصیل گزر چکی ہے.
ان حضرات کو سنی وہاں مراجعات کر سکتے ہیں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 ہم نے آج پڑھی۔